السلام علیکم سامعین، آج ہم بات کرنے والے ہیں نماز کے بارے میں، جبکہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی توحید کیا ہے۔ یقیناً وہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور کمنٹ کر کے اپنے دل کا اظہار کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ تو دیکھیے کہ نماز کی تعریف کو میں سب سے پہلے رکھنا چاہوں گا۔ کیا ہے نماز کی تعریف؟ کہتے ہیں کہ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مسلمانوں کو سکھایا۔ تمام اعمال میں سب سے افضل عمل اگر کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے، جس پر قرآن میں اور احادیث مصطفیٰ میں سب سے زیادہ زور دیا گیا۔ تو سب سے پہلے قرآن میں کن کن مقامات پر اللہ نے نماز کے تعلق اور حوالے سے احکام صادر فرمائے، میں ان مقامات میں سے چند مقام آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کھولیے قرآن، پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم جانا چاہیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ پاک تمام اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر انہیں نماز پڑھنے کا حکم صادر فرماتا ہے، جبکہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 43 میں بھی اللہ پاک نے نماز کا حکم فرمایا، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں، جبکہ سورہ بقرہ کی 110 آیت میں بھی اللہ پاک نے نماز کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد اسی طرح سورہ بقرہ میں 177 آیت میں اللہ پاک نماز کے تعلق سے حکم فرماتا ہے، جبکہ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 277 میں بھی نماز کے تعلق اور حوالے سے اللہ پاک حکم فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 43، سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 77، سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 102، سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 103 اور سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 162۔ مزید آپ دیکھیں گے سورہ مائدہ جس کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے نماز کے تعلق سے حکم فرمایا، جبکہ سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 55 میں اللہ پاک نماز کے تعلق سے حکم فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورہ انعام جس کی آیت نمبر 72 اور سورہ اعراف آیت نمبر 170، سورہ انفال آیت نمبر 3، سورہ توبہ جس کی آیت نمبر 5 رہے گی، جبکہ سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 11، سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 18، سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 54، سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 71 اور سورہ یونس آیت نمبر 87، سورہ ہود آیت نمبر 114، سورہ رعد جس کی آیت نمبر 22 ہے، جبکہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک نماز کے تعلق سے حکم فرماتا ہے، اور سورہ ابراہیم ہی کی آیت نمبر 37 میں بھی نماز کا حکم ملتا ہے، سورہ اسراء جس کی آیت نمبر 78، سورہ مریم آیت نمبر 59، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، سورہ حج آیت نمبر 41، سورہ حج ہی کی آیت نمبر 78، سورہ نور کی آیت نمبر 56، سورہ نمل کی آیت نمبر 3، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، سورہ روم کی آیت نمبر 31، سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 اور سورہ لقمان ہی کی آیت نمبر 17، جبکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، سورہ فاطر کی آیت نمبر 18، سورہ فاطر ہی کی آیت نمبر 29، سورہ شعراء کی آیت نمبر 38، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5۔ یہ وہ تمام تر مقامات ہیں جس میں اللہ پاک نے سختی سے نماز کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور میں بتانا چاہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اول یہ کہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد اللہ کے سچے رسول اور بندے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر نماز قائم کرنا یہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔ ایک شخص نے حضور سے دریافت کیا، حضور اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرمایا کہ پھر نماز ادا کرو۔ دوران سفر ایک شخص نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور عرض کی، حضور مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور آگ سے دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو۔ جبکہ ابو ہریرہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص نے حضور سے عرض کی، حضور مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس پر عمل کروں تو جنت داخل ہو جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی بندگی کرو اور نماز قائم کرو جو تم پر فرض کر دی گئی۔
ایک شخص نے عرض کی حضور اگر میں فرض نماز ادا کروں، حرام کو حرام سمجھوں، حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب اعمال میں سب سے افضل عمل اگر کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے، اور پھر نماز کو اپنے مقررہ وقت پر پڑھنا، اور پھر اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا۔ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی گھر کے سامنے سے ایک نہر جاری ہو اور پھر وہ شخص روزانہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ نہائے تو بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص روزانہ بہتی نہر میں 5 مرتبہ نہائے اور پھر اس کے جسم پر میل رہے؟ تو فرمایا اسی طرح ایک شخص اگر روزانہ 5 وقتہ نماز کو اپنے مقررہ وقت پر پڑھتا ہے تو اسی طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کو لائک کرنی پڑے گی، اس لیے کہ بہت محنت شاقہ کے بعد اسے آپ کے درمیان رکھا گیا، اور مزید اسے لائک کر کے ہمارے حوصلوں کو بڑھائیں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو کو آپ کے درمیان رکھا جائے۔ السلام علیکم۔